بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وخیر العاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلام لا غایۃ لہما ولا نہایہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ اللہ رب العالمین کا انتہائی احسان، کرم، فضل اور اس کی عطا ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے آج تیسرے پارے کے ساتھ حاضر ہے اور قرآن حکیم سے اپنے انفرادی، اجتماعی، اپنے خاندان اور اپنے گھر کی زندگی کو، پورے اہل خانے کا، اس ملک اور اس شہر کو منور کرنے، روشن کرنے اور قرآن حکیم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی ایک جستجو اور کاوش کے ساتھ ہم آج تیسرے پارے کے اہم مضامین کا ذکر کریں گے، اور اس پارے میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ شامل ہے جو اس پارے کا پہلا حصہ ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا حصہ، ابتدائی حصہ جو اس پارے کا آخری حصہ ہے۔ گویا اس پارے میں کچھ حصہ شروع کا سورہ بقرہ کا ہے اور کچھ حصہ بعد کا سورہ آل عمران کا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو حصہ ہے وہ یہاں شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے، اور یہ آیت ہمیں ایک بہت اہم رہنمائی عطا کرتی ہے، اور وہ رہنمائی ہے معاشرے میں، انسانوں کے درمیان یا پورے اشیاء میں بھی فضیلت کا قرآنی تصور۔ آیت نے تو یہ رہنمائی کی کہ یہ تمام کے تمام رسول، جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا کی، کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عظیم شان غیر معمولی صورتحال میں بغیر باپ کی پیدائش، یہ مثالیں ذکر کرنے کے بعد کہ کسی کی اس طرح پیدائش، اس طرح آدم علیہ السلام کے بغیر ماں باپ کی پیدائش، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنانا، یہ انبیاء کی فضیلتیں ہیں، انبیاء کی عظمتیں ہیں۔ انہیں ایک درجہ تو انبیاء کا وہ ہے جس میں کسی نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، جیسے قرآن حکیم نے فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ کوئی رسول کسی دوسرے رسول سے کمتر ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس پہ فضیلت نہ دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفحہ مبارکہ کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء ایک خاندان ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خاندان میں کوئی دوسرے سے کمتر نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے ہاں جو فضیلت کا یہ تصور غلط فہمی سے رائج ہو گیا ہے کہ کسی کی کوئی فضیلت کسی دوسرے کی کوئی کمتری ہے، تنقیص ہے، چاہے ہم سورتوں کے فضائل بیان کرتے ہو، چاہے ہم انبیاء کے فضائل بیان کرتے ہو، چاہے ہم صحابہ اور دیگر مقدس شخصیات یا مقامات کی فضیلتیں بیان کرتے ہو، تو انبیاء میں سے ہر نبی کی انفرادی فضیلتیں ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلتیں ہیں،
مقامات کی فضیلتیں ہیں، قرآن حکیم کے مختلف صورتوں کے مختلف فضائل موجود ہیں، لیکن ان سب فضیلتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کسی دوسرے کی تنقیص ہے یا کسی دوسری کی کمی ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ باقی انبیاء میں کوئی لوز پوائنٹ ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں ہیں، حضرت عمر فاروق کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے، ان تمام صحابہ کی فضیلتیں ہیں۔ صحابیت کے درجے میں تمام صحابہ برابر ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کی صورتوں کی فضیلتیں ہیں، تو ہر صورت کی اپنی انفرادی فضیلتیں ہے، لیکن یہ کوئی دوسری صورت اس سے کمتر نہیں ہے۔ اس طرح شخصیات میں اس کے بعد بھی، تو یہ جو ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب ہم کسی کی فضیلت بیان کرتے تو کسی دوسرے کی کوئی کمی بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اور نہ کسی دوسرے کی کمی واقعہ ہوتی ہے۔ انہیں فضیلت نام ہے مختلف انفرادی خوبیوں اور کمالات کا، اور یہی اس آیت کریمہ کا مقصود ہے، اور یہی قرآن حکیم کا تصور فضیلت ہے۔ دوسرا نقطہ ہم سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 3 تلک الرسل میں سورہ بقرہ کے جو حصے ہیں، اس میں ہم 3 عنوانات لیں گے۔ پہلا عنوان ہے، اس حصے میں 2 بڑی مشہور عظیم شان آیات ہائے کریمہ ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ پھر 2 انبیاء کا ذکر ہے، ان کا ذکر کریں گے، اور پھر قرآن حکیم سورہ بقرہ کی اس حصے میں جو تیسرے پارے کا جز ہے، اس میں صدقہ اور سود کے بارے میں تعلیمات ہے، تو ہم گویا اس حصے میں ان 3 نکات کو لیں گے۔ سب سے پہلے جو 2 آیات ہے، ان میں پہلی آیت تو آیت الکرسی کہلاتی ہے، اور یہ آیت الکرسی اس لیے کہلاتی کہ اس میں آگے لفظ کرسی آیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو اس آیت میں جو وسع کرسیہ کا لفظ آیا ہے، اسی لفظ کرسی کو شہرت کی وجہ سے اس سورت آیت کا نام بھی پڑ گیا، وجہ شہرت کی وجہ سے یہ ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کی وہ کیا خوبیاں ہے، اس کے مضامین کے وہ کیا کمالات ہے، جس کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر اس سورت کو پڑھنے کی ترغیب دی، خصوصاً مشکل حالات میں، تکلیف دہ حالات میں، مشقت اور تکلیفوں میں، یعنی جس مرحلے سے آج ہم دنیا کے سب انسان گزر رہے ہیں، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آیت الکرسی کا خصوصاً نمازوں کے بعد اس کا ورد، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ جتنے آیات کی فضیلتیں آتی ہے، تو یہ ان آیات میں مضمون، ان مضامین کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اہم بات ہے۔ اب آیت الکرسی میں اہم بات کیا ہے؟ آیت الکرسی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے، یعنی توحید کا ذکر اس آیت میں اتنا تسلسل کے ساتھ مسلسل آیا ہے، جس نے اس آیت کو یہ کمال کا مقام بخشا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں جو دوسرا حصہ قرآنی پڑھنے کے تاکید فرمائی، وہ معوذتین ہے، انہیں آخری 2 سورتیں مستقل پڑھنا، نمازوں کے بعد پڑھنا، ورد زبان بنانا، اس لیے کہ معوذتین 2 وہ پناہگاہوں کا ذکر ہے، 2 سورتیں ہیں۔ ہم جس قرآن حکیم کے آغاز میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم اللہ کے پناہ گاہ میں آتے ہیں شیطان رجیم سے، تو اللہ کی یہ پناہ گاہ کیا ہے؟ آخری صورتوں میں بھی اس پناہ کا ذکر ہے۔ گویا ان 2
حصوں کے یعنی قرآن حکیم، جیسے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سب کچھ لفظ با اور لفظ سین کے درمیان ہے. یعنی اردو کا لفظ بس بنتا ہے جو کہ قرآن حکیم کے پہلے حرف بسم اللہ کا با اور قرآن حکیم کے آخری لفظ ناس کا سین. اس سے انہوں نے فرمایا اردو کا لفظ بس بنتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ انسانیت کے لیے کافی ہے جو کچھ ان کے درمیان ہے. تو ہم بھی دراصل معوذتین اور آیت الکرسی کو مستقل پڑھنا چاہیے. یہ دلوں کو بھی اطمینان ہے، تحفظ بھی ہے اور پناہ گاہ بھی ہے. تو آیت الکرسی دراصل مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، رفعت اور اللہ کی تعریف پر کہ وہ رب العالمین کس طرح کی ذات ہے. اور چونکہ دنیا میں ہمیشہ تصور الوہیت اس بالاتر ہستی کے لحاظ سے مختلف تصورات پائے گئے ہیں، اور یہ تمام تصورات دراصل حقیقی تصور توحید کے مقابلے میں ہے. یعنی دنیا میں اس وقت جو تصورات اللہ کے بارے میں یا بالاتر ہستی کے بارے میں پائے جا رہے ہیں، وہ سب سے پہلا تصور ہے ایک الہ کا تصور، جو کہ مسلمانوں میں بھی اس وقت مسلمانوں کا تصور ہے، اسلام کا تصور ہے ازل سے. اور یہی تصور ہمیں علماء اثریات آثار قدیمہ بھی اس کی تائید کرتی ہے. آج تک انسان نے آثار قدیمہ میں اولین دور کے جتنی چیزیں دریافت ہوئی ہے، اس میں پہلے دور میں کوئی مورتی نہیں پائی جاتی، جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے آغاز میں کسی تصور شرک میں مبتلا نہیں تھا. ہاں جو دوسرا دور ہے، درمیانی دور جو کہلاتا ہے ابتدائی دور کا، اس میں کچھ مورتیاں، اور تیسری دور میں زیادہ مورتیاں پائی جا رہی ہے، بت پائے، جو اس بات کی علامت ہے کہ پہلا انسان، اولین انسان موحد تھا، کسی طرح کی بت پرستی یا شرک میں مبتلا نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ شیطان کی کاوشوں نے دوسرے دور میں کچھ بت پرستی پیدا کی، اور تیسرے دور میں یہ زیادہ ہو گئی. اور قرآن کے تعلیمات کے مطابق ہر نبی اس دنیا میں مبعوث ہوتا رہا ان بت پرستی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے. تو قرآن حکیم نے آیت الکرسی میں اللہ کی وحدانیت کی وضاحت کی. تو بنیادی تصور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا. اس کے مقابلے میں انسانوں نے جو دوسرا تصور گمراہ ہو کے بنایا وہ ہے ثنویت کا تصور، انہیں دو خداؤں کا تصور. یہ تصور زرتشت یا پارسیوں میں پایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے خدائے خیر اور خدائے شر. انہیں خیر اور شر کے دو الگ الگ خدا ہے، جن کو وہ خدائے یزداں اور ہمردہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ خیر اور شر ہی کی وہ کشمکش ہے جس کی طرف وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ ہے، اور یہی ان کی غلط فہمی ہے. تیسرا تصور ہے تثلیث کا، انہیں تین خداؤں کا تصور. اور تین خداؤں کا تصور عیسائیت میں ہے، اور یہ چاہے ٹرینیٹی ہو یا 3 in 1 ہو، مختلف فرق کے ساتھ. آگے قرآن حکیم خود تثلیث کا ذکر کرے گا تو ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اب تو صرف الوہیت کے یہ تقسیم بتانا مطلوب ہے کہ ایک اللہ کا تصور، دو خداؤں کا تصور، تین خداؤں کا تصور جو عیسائیت کا ہے کہ آسمانی باپ، روح القدس اور مسیح، انہیں بیٹا، انہیں باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تین ان کا تصور ہے. چوتھا تصور ہے کثرت خداؤں کا، جس کے لیے مشہور جملہ ہے جتنے کنکر اتنے شنکر. انہیں لامتناہی اور غیر محدود خداؤں، دیوی اور دیوتاؤں کا تصور. یہ ہمارے ہاں ہندو مت میں پایا جاتا ہے. قدیم یونانیوں اور قدیم رومن اور دیگر مختلف تہذیبوں میں یہ علامات رہے ہیں. یہ 4 تصورات ہیں: وحدانیت کا، ثنویت کا، تثلیث کا اور کثرت کا. سورہ آیت الکرسی دراصل وحدانیت ربوبیت کو واضح کرتی ہے. سب سے پہلے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور وہ ہمیشہ سے قیوم تھا، قائم رکھنے والا تھا اور ہمیشہ قائم رہے گا.
نہ تو اس کو نیند آتی ہے اور نہ اسے نیند سے پہلے والی اونگ کی کیفیت بھی نہیں آتی. اسی کی قبضے قدرت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ کوئی بول نہیں سکتا. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو سامنے ہے اور جو پیچھے. اب پیچھے کا مطلب ہر وہ چیز ہے. انسان ہمیشہ اپنے لمحہ موجود چیزوں کے بارے میں جانتا ہے. ایک ایسی ذات جو ازل سے ابد تک کے تمام چیزوں کو جانتی ہو، جس کا علم کلی ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تصور توحید کے مقابلے میں جو اس وقت سرمایہ دارانہ نظام کا تصور آزادی ہے، لبرٹی، یہ دونوں تصورات باہم مقابل ہے. اور دنیا میں جنگ یہ جاری ہے کہ آیا توحید کو مانا جائے یا ترقی کے فلسفے کو، یا ترقی کے آزادی کے عقیدے کو مانا جائے اور آزادی کے عقیدے کو سمجھا جائے. گویا آزادی کا عقیدہ نام ہے اللہ کے احکامات، اللہ کی ذات، اللہ کی تعلیمات سے انسانوں کی آزادی. اور توحید نام ہے ایک اللہ کی غلامی اختیار کرنے کا. تبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابی نے جب یہ بات کی تو ان کے الفاظ تھے کہ ہم تو اٹھے ہی اس لیے ہے کسرا کے دربار میں کہ اخراج العباد عن عبادت العباد الی عبادت رب العباد، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر ایک خدا کی غلامی میں. اس لیے جب ہم کیپٹلزم کے تصور آزادی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آزادی عملاً ایک بدترین جبر کی شکل میں ہے. یعنی عملاً ہے جبر کا ایک نظام جو آگے چل کر اس مرحلے کے بعد مزید یہ جبر وسعت اور وحشت اختیار کرتا جائے گا. جیسے کہ ماضی میں آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اب تیزی سے یہ اختیار ہوگا کہ انسان کو دراصل صرف ایک مجبور بنا کر، جس کا کنٹرول، جس کے خیالات مختلف ذرائع سے، جس میں سب سے بڑا ذرائع میڈیا کا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کے ذہن، خیالات اور احساسات کو کسی ایسے نقطے پر مجتمع کرنا جو خود انسان چاہتا نہ ہو. اس لیے توحید نام ہے اوروں کی غلامی سے آزاد ہونے کا نام ہے اور اللہ کی غلامی میں آنے کا نام ہے. قرآن حکیم قبضہ قدرت الہی کا ذکر کرتا ہے کہ دنیا کے فلسفیوں کے لیے یہ پریشانی ہے کہ ایک خدا اکیلا اور تنہا وہ اتنا سب کچھ کیسے کرتا ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے جو مختلف دیوتا بنائے ہیں تو کسی کے 10 ہاتھ ہے، کسی کے 20 سر ہے، اور یہ سب ظاہر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ گویا نعوذ باللہ اللہ کے بھی 2 ہاتھ ہوں گے تو 2 ہاتھوں سے تو تھوڑا کام ہوتا ہے، ہم اس کے 1000 ہاتھ بنا دیتے ہیں، 100 ہاتھ بنا دیتے ہیں تو زیادہ کام کر سکے گا. اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس اللہ کے لیے اس پوری کائنات کو سنبھالنا کوئی تکاتا نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کی. اور اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر ہوا بنی اسرائیل کے یا یہودی اس روایت کے کہ اللہ نے زمین کو ایک انگلی پر، آسمان کو دوسری انگلیوں پر، اور فلاں فلاں کو اس طرح مختلف انگلیوں پہ تاما ہوا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، کہ لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. یہ لوگ شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ بھی اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کا مجموعہ ہے اور اسی بنیاد پر وہ کام کرتا ہے. وہ ذات واجب الوجود جو مرکب نہیں ہے عناصر کا، وہ تو کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے صرف کن کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کام ہو جاتا ہے. اور یہی اس کی قدرت، یہی اس کی ربوبیت اور یہی اس کے قادر مطلق ہونے کی علامت اور پہچان ہے، جو وہ پوری کائنات میں وقوع پذیر خلق، جس طرح تخلیق کا عمل جاری ہے، وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ خالق یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے. لیکن سورہ آیت الکرسی کے بعد یہی آیت دوسری، اس کے فوراً بعد والی آیت ایک اور رہنمائی دیتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین. یہ جو توحید ہے پورا دین ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور اس سے ہمارے ہاں ایک تو غلط فہمی بہت بڑی پیدا ہو گئی اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بھی
دین کی کسی بات کو دوسرے کو بتانا یا اس کی طرف جو ہے رہنمائی کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور بات یہاں تک اعتراض ہونے لگا کہ یہ جو اسلام کا سزاؤں کا نظام ہے، مینجمنٹ کا نظام ہے، انتظامی معاملات ہیں، اس میں جو تادیبات ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس کے لیے دلیل یہ بنائی جانے لگی کہ لا اکراہ فی الدین۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اسلام کسی شخص کو جبرن دین یا مذہب کی تبدیلی کا قائل نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص، ہم برصغیر پر مسلمان صدیوں حکمران رہے، لیکن برصغیر میں آج بھی میجارٹی اکثریت ہندوؤں کی ہے، اور پورے ہندوستان برصغیر کو تو چھوڑیے، ہمارے سندھ میں عمرکوٹ کا ضلع قیام پاکستان کے وقت بھی ہندو اکثریت کا تھا، آج بھی ہندو اکثریت کا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر کوئی زبردستی کسی کو مسلمان کرتا بھی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، یعنی زبردستی جبر کر کے کسی شخص کو مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ لیکن اگر ایک شخص اپنے آزاد مرضی سے اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسلام کے تمام احکامات و تعلیمات اس پہ لاگو آئیں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی ہے کہ میں اس کے بعد نشے کروں، شراب پیوں، یہ کروں، یا وہ تمام بدکاریاں کرتا رہوں، اس لیے کہ اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یا اس بات کو ہم ایک اور طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پوری کائنات میں جتنے مخلوقات ہیں یہ ایک جبری فطری میں پابند ہے۔ سورج کو اللہ نے جو نظام دیا ہے، وقت پہ طلوع ہونا، وقت پہ غروب ہونا، اور موسم کے لحاظ سے سالانہ جو تبدیلیاں ہے، چاند اسی حساب سے، مونسون کی ہوائیں اسی حساب سے، اس طرح جانور جتنے ہیں ان سب کا، اور یہ نباتات کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ سب ایک فطری جبر ہے۔ سورج چاہے بھی تو اپنی مرضی سے طلوع اور غروب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کائنات میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اختیار دیا ہے، اور یہ وہی اختیار ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، کہ وہ نیکی کی طرف آتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو اس جبری فطری کا اللہ نے انسان کو پابند نہیں کیا۔ ہاں، انسان کا جو جسمانی نظام اور سسٹم ہے، مثلا ہماری آنکھ ہماری مرضی سے دیکھتی نہیں ہے، بلکہ آنکھ کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی وہ اس بنیاد پر، اس لیے ہمارے جسم کے اندر بھی کچھ چیزیں ہماری مرضی سے ہم کرتے ہیں، یعنی ہم ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، ہم چلتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں اور پاؤں اٹھا کر چلتے ہیں، لیکن ہم جب سانس لیتے ہیں تو نہ تو ہم نے ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور نہ ہم سوچ کر منصوبہ بناتے ہیں کہ اس منٹ میں اتنی مرتبہ سانس لوں گا اور اس منٹ میں اتنی مرتبہ لوں گا۔ یعنی اللہ نے ہمارے اس بدن کے اندر بھی کچھ چیزیں ہماری اختیار میں نہیں رکھی ہے، اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر ہمارے سانس لینے کا ہمارے اوپر دار و مدار ہوتا تو ہم تو کئی مرتبہ سانس لینا بھول جاتے ہیں، یا کسی اور ایمرجنسی میں لگ جاتے اور سانس لینا بھول جاتے، نتیجتاً کیا ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن کو بھی ایک فطری جبر میں رکھا ہے، لیکن ارادے اور عمل کی جو آزادی دی ہے اس بنیاد پر باز پرس بھی ہوگی، اور اسی کے لیے اللہ کتابیں نازل کرتا ہے، اسی کی رہنمائی کے لیے اللہ انبیاء بھیجتا ہے، اور اسی کے لیے قرآن حکیم نے شروع ہی میں فرمایا کہ میری طرف سے یاتی منی ہدن، میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں، لیکن زمین پر تم شتر پہ مہار کی طرح نہیں رہو گے، میں تمہیں دتکار نہیں رہا ہوں۔ یہی فرق ہے آدم کی زمین پہ آنے کا اور شیطان کا، بلکہ میں تمہارے رہنمائی کے لیے یاتی منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا یحزنون، جو میری ہدایت پر میں ہدایات بھیجتا رہوں گا، انبیاء آتے رہیں گے، کتابیں آتی رہے گی، اور ان انبیاء کی تعلیمات کو لے کر ان کے امتوں کے لوگ تم تک دین کی تعلیمات پہنچاتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں تم پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو یہ اکراہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا کہ جو جس کے دل میں آئے اور جو وہ سوچے بس وہی کرتا رہے۔ تیسری بات اس کے فوراً بعد والی آیت میں، یعنی آیت نمبر 257 میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔
اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو ایمان والوں کا دوست ہے، ساتھی ہے۔ اس آیت میں جو بات واضح کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ خاص لوگ ہوں گے، ہم تو نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اللہ ولی ہے ہر مومن کا، اور دوستی کا تعلق ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم دوستی میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو اللہ تو دوستی میں ڈنڈی نہیں مارتا، تو اللہ ہم سب کا دوست اس طرح ہے کہ وہ اپنے سب نعمتیں فراوانی کے ساتھ ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ ہم دوستی میں ایک قدم یا کبھی دو قدم پیچھے ہو جاتے ہیں، تو مطلوب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق، نسبت اور دوستی کو مضبوط کریں، یعنی گویا ہر مومن اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اس ولایت کے پھر درجے ہیں، کوئی اچھا دوست بنتا ہے، کوئی تھوڑا سا کمزور دوست ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوستی کا اظہار فرماتا ہے کہ اس دوستی کا نتیجہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تعلقات تین طرح کے ہوتے ہیں، یعنی تین رشتے ہیں، ایک کو ہم دوستی کہتے ہیں، ایک کو دشمنی کہتے ہیں، اور ایک ہے تعلقات۔ ہم جس دکاندار سے دودھ لیتے ہیں، کسی سے سبزی لیتے ہیں، تو نہ تو ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ہے، نہ ہمارا اس کے ساتھ دوستی، یہ عام تعلقات ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، یعنی یہ روزمرہ کے تعلقات ہیں۔ یہ دوستی بھی نہیں ہے، یہ دشمنی بھی نہیں ہے، اور یہ رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ ایک اور تعلق ہے۔ کچھ سے ہمارا رشتہ خون کا براہ راست ہوتا ہے، کوئی دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ ہمارے زبردستی کے بنائے ہوئے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا جو ہے وہ ہے دوستی۔ دوستی ضد ہے دشمنی کے۔ دشمنی نام اس کا ہے کہ ہم کسی کے نقصان پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو اور کوشش کریں۔ اسی کے بالعکس دوستی نام ہے جب ہم کسی کو فائدہ پہنچانے، اس کی اچائی کے لیے ہم وقت سوچتے رہے اور اس کے لیے کام کرتے رہے۔ تو اللہ جب ہمارا دوست ہے تو اللہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ ہماری دوستی کو، ہمارے ساتھ دوستی کو مضبوط کرتا ہے۔ اب اس کا اظہار کیا ہے؟ تو آیت نے فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کے مومنوں کا ولی اور دوست ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو تاریکیوں سے، ظلمات سے، گمراہیوں سے، برائیوں سے نکالتا ہے۔ اور اس کے لیے لفظ جمع ظلمات ہمیشہ قرآن جمع استعمال کرتا ہے کہ یہ ظلمات، یہ تاریکیاں، یہ اللہ کی نافرمانیاں، یہ شیطان کے راستے، یہ بہت سارے ہیں، لیکن نور، ہدایت، رہنمائی اور حق یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا من الظلمات الی النور، بہت سارے تاریکیوں سے ایک نور کی طرف لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کے ناطے مومنوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن فرماتے والذین کفروا، جو کافر ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست اور ساتھی طاغوت ہے۔ اور طاغوت اللہ کی نافرمانی کی تمام شکلوں کا نام ہے، چاہے وہ شیطان براہ راست ہو، یا شیطانی نظام ہو، یا اللہ کے مقابلے میں نافرمانی اور بغاوت کا ہر جذبہ۔ تو فرمایا یہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ اس ایک نور اور رہنمائی اور ہدایت سے ڈھیر ساری تاریکیوں کی طرف انسان کو لے کر چلتے ہیں، مومن کو لے کر چلتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کا مجموعی سبق پیغام یہ ہے کہ مشکلات میں ہر حال میں اللہ وحدانیت اور توحید کے ساتھ وابستگی، اللہ کے احکامات کے ساتھ وابستگی اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، نور اور رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا، یعنی اللہ کی طرف واپسی اختیار کرنا۔ تیسرے پارے میں دو آیات کا ہم نے ذکر کیا، ان میں سے ایک آیت الکرسی اور دوسری آیت اصطلاح میں آیت مدائنہ، یعنی قرض، تجارت اور کاروبار کی رہنمائی والی آیت۔ اس آیت کو ذکر کرنے کا مقصد، اگرچہ یہ تجارت کے احکامات قرآن حکیم کے ایک لازمی اور اہم حصہ ہے، کاروبار کے احکامات، اور یہ جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں، یہاں پر ہم اس کو خصوصاً ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت ہے، یعنی سورہ بقرہ سب سے طویل سورت ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 یہ سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت میں تو حکم صرف یہ ہے کہ جب تم قرض دو تو وہ لکھ لیا کرو، اور لکھنے کا مقصد یعنی دو چیزیں ہیں۔
اس کو ہم ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں کہ کاغذی کارروائی پوری ہو قرض کی صورت میں. اگر کوئی چیز آپ فوراً لیتے ہیں، یعنی اگر ہم کہیں سے دکاندار سے ٹماٹر خریدتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم لکھ کر دیں کہ ہاں بھائی میں نے اتنا ٹماٹر خریدا اور اتنے پیسے، یعنی جب بے حاضر ہو، یدن بے یدن ہو، ہاتھ کے ہاتھ ہو. لیکن اگر کل دیں گے، پرسوں دیں گے، بعد میں دیں گے، ایسا کوئی معاہدہ ہو تو اسے لکھ لیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے آج کی معاشرتی جو بہت بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات وہ لکھتے نہیں ہیں اور اعتماد پہ چھوڑ دیتے ہیں. بعد میں جب اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں یا کوئی چیز بھول جاتی ہے یا کوئی انکار کر دیتا ہے تو جس کے نتیجے میں پریشانیاں پیدا ہوگی. اس لیے تمام وہ چیزیں جس میں کوئی وقت مقرر ہوتا ہے، جس میں بات کا کوئی مرحلہ ہوتا ہے تو اسے لکھ لیا جائے. اور قرآن حکیم اس آیت میں فرماتا ہے کہ چاہے وہ کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، چاہے وہ کوئی معاہدہ کسی بھی چیز کے لیے ہو، اسے لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اور بعد میں سند رہے، کام آئے. اور قرآن حکیم نے یہاں طریقہ بتایا کہ یہ جو لکھنے والا ہے، اگر یہ وہ جس پر حق بن رہا ہے، یعنی جو قرضدار ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ لکھے کہ میں نے اتنے پیسے اصول کیے اور اتنے دنوں میں، چاہے پیسے ہو یا کوئی چیز ہو، وہ میں اتنے دنوں میں ادا کروں گا اس کی طرف سے. لیکن قرآن حکیم اخلاقی تعلیمات ہر جگہ ٹیکنیکلی معلومات احکامات کے درمیان دیتا ہے. یہاں بھی اصول تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ لکھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لکھنے والا کہاں سے آئے گا اور لکھنے والے کا کیا؟ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ لکھنے والے کو اللہ نے لکھنے کی جو صلاحیتیں دی ہے، ان صلاحیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ ذمہ داری ادا کرے. قرآن حکیم فرماتا ہے وَلَا يَابَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، یعنی قرآن علم کو اللہ کی عطا قرار دیتا ہے. لہذا یہ تو کیپٹلزم ہے جس نے ہمارے دو شعبوں کو سند بنا دیا. ایک تعلیم کو، ان ایجوکیشن جو ہے وہ کاروبار بن گیا، اور دوسرے جو ہے ہمارے صحت کا شعبہ جو ہے وہ سند بن گیا. حالانکہ اس سے پہلے ہم روایتی طور پر ان دو شعبوں کو معاشرے کی خدمات کے طور پر، ثواب کے طور پر، انسانیت کے خدمت کے طور پر اپناتے تھے. تو لکھنے والا لکھے، لیکن قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ لکھنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے. یہ نہیں کہ پھر ایک شخص کہ آپ نے یہ میری طرف سے لکھا یا اس کی طرف سے، یعنی اس کے بھی تمام حقوق کا قرآن حکیم نے یاد رکھا. اس طرح قرآن حکیم فرماتا ہے کہ گواہ بنائے جائے اس پر، اور یہ گواہ جو ہے یہ تم میں سے دو مرد، وَاسْتَشْهَدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ یا تو دو مرد اس کے گواہ بنے، اور اگر دو مرد دستیاب نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں. یہاں گویا اس آیت نے ایک اور رہنمائی کی، اور یہ رہنمائی در حقیقت سہولت ہے خواتین کو. یعنی اسلام مرد کو یہ سہولت نہیں دیتا کہ وہ گواہی میں اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، بلکہ اسلام صرف عورت کو یہ حق دیتا، یہ سہولت دیتا ہے. یہاں سے اسلامی نظام شریعت یا قرآن کے احکامات پر جو ہمارے ہاں اندرونی سوالات ہیں، یعنی کچھ مسلمانوں کے جامع ہی میں موجود کچھ لوگ کہ بھائی عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے اور یہ عورت کے حقوق کی پامالی ہے. یہ ہمارے کچھ نادان دوست اسلام کے نام لیوا بھی کہتے ہیں، اور مستشرقین کی طرف سے تو یہ بات بہت کہی جا رہی ہے. تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یوں ہے کہ اسلام حقوق و فرائض میں تعلیمات دیتا ہے. فرد کے حقوق کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، معاشرے کے حقوق کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، پھر افراد میں مرد اور عورت کے حقوق کو کیا کیا ہے اور ذمہ داریاں کیا ہے. انہی میں سے ایک معاملہ گواہی کا ہے. اسلام گواہی کو ذمہ داری ٹھہراتا ہے، باعث اجر اور ثواب ٹھہراتا ہے. گواہی چھپانے کو گناہ کبیرہ شمار کرتا ہے. یعنی گویا اسلام میں گواہی عبادت ہے، یہ حق نہیں ہے. اور جس طرح اب اسلام اپنے نظام عبادات میں
خواتین کو مختلف موقعوں پر سہولتیں دیتا ہے، اور مریضوں کو، بوڑھوں کو، چاہے وہ مرد ہو تو تب بھی اسلام سہولت دیتا ہے، اس لیے کہ یہ عبادات، انہیں عبادات میں اسلام کا نظام مشقت کے وقت سہولت دینے کا ہے، تکلیف کے وقت سہولت دینے کا ہے۔ تو یہی بھی چونکہ گواہی اسلام میں ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کا اجر ہے، یعنی یہ ثواب کا کام ہے، اس لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ کوئی شخص گواہی چھپائے گا نہیں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ گواہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، جس طرح کا ہمارا یہ نظام ہے کہ اس میں کوئی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیوں تیار نہیں ہے؟ تانے میں اس کو 100 مرتبہ بلا کر، عدالتوں میں اسے 10 مرتبہ پیش کر کے بیچارہ توبہ طائب ہو جاتا ہے کہ دوبارہ کسی کے لیے گواہ نہیں بنوں گا۔ اس کے نتیجے میں ہمیں ریڈی میڈ گواہ ہر عدالت کے سامنے 20 بیٹھے ہوئے ملتے ہیں۔ جب آپ گواہ کو تحفظ نہیں دیں گے، جب گواہ کے مالی حقوق جس دن وہ کام چھوڑ کر آتا ہے اس دن کے اس کے جتنے آمدنی ہونی ہے وہ اسے دے دی جائے، یا ایک معقول آمدنی دی جائے، اور اس کو تحفظ اور عزت فراہم کیا جائے۔ ہمارے عدالتوں میں گواہوں کو جس طرح مجرمانہ طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ گواہی دینے نہیں آتے۔ تو دو باتیں واضح کرنی مقصود تھی، ایک تو یہ کہ گواہی عبادت ہے، ذمہ داری ہے، اس لیے اسلام صرف عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر وہ دو ہو، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام عفت و عصمت کا، حیا کا جو نظام رکھتا ہے۔ ایک خاتون آج کی عدالت میں، ہم جانتے ہیں عدالتوں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے، یہاں تو آرمی چیف اپنے آپ کو کمانڈو کہلانے والا بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کانپتا ہے، لرزتا ہے، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک خاتون اکیلی، اور ہمارے گواہی کا جو گواہ کے کڑے ہونے کی جو جگہ ہے وہ وہی ہے جہاں مجرم کھڑا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وکیل جرا اور جوابی جرا، اس بیچاری مرد جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت اس کے پارٹنر کے طور پر وہاں موجود ہوگی، ایک سہارا ہوگی، اور یہ اس کی رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ گویا یہ حقوق نسواں کے تحفظ کی آیت ہے، گواہی میں دوسری ساتھ ہونا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کی گواہی کم کر دی گی۔ دیکھیں، ایک مرد اور دو عورتیں، پہلے دو مرد تھے، تو اب چونکہ عورت گواہی تو وہی ہے دو مردوں والی، لیکن ایک مرد کی جگہ ایک عورت کے بجائے دو عورتوں کو ساتھ جانے، گواہی دینے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی اجازت قرآن حکیم نے دی۔ اور پھر قرآن حکیم نے آخری حکم دیا کہ کاتب اور گواہ کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، ہر وہ چیز جو ان کے لیے نقصان دہ ہوگی اس سے باز آیا جائے۔ یہ دوسری آیت تھی جو تیسرے پارہ تلک الرسول میں اہم تھی۔ اب ہم اس پارے کے دوسرے حصے میں آتے ہیں، شروع والے یعنی سورہ بقرہ والے میں، کہ دو انبیاء کا ذکر قرآن حکیم فرماتا ہے۔ ایک نبی ابراہیم علیہ السلام جس کا نمرود کے ساتھ مباحثہ، اور اسی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ میں کیفیت موت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا، آیت نمبر 258، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اس شخص کو بارے میں آپ نے دیکھا جس نے ابراہیم کے ساتھ حجت بازی کی، سوال جواب کیے، مناظرہ کیا، مکالمہ، سوال جواب کا تبادلہ ہوا۔ کس بارے میں؟ فی ربہ، رب کے بارے میں۔ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کے صفات کیا، اس بارے میں، اور اللہ نے اسے بادشاہت بھی دی۔ اب وہ مکالمہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم نے رب کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت جس کے اختیار میں ہے۔ اب یہ دلیل سمجھ میں آنے والی تھی کہ موت اور زندگی اس کے اختیار میں ہے، اس پہ یقین، اس پہ اعتماد۔ جب انسان توہمات اور شک کا شکار کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں نہیں، موت کی کوئی اور وجہ ہے۔ تو سبب تو کوئی بھی ہو، لیکن زندگی بچنی ہے۔ ہم کتنی مثالیں جانتے ہیں کہ کسی کو 30 گولیاں کلاشنکوف کی لگ جاتی ہے، وہ بچ جاتا ہے، اور کسی کو ایک گولی لگتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کس کی موت. کوئی شخص جو ہے وہ کتنی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور کوئی شخص جو ہے معمولی بیماریوں میں مر جاتا ہے. موت کا وقت مقرر ہونا یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اور اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ بھر پہلے اور نہ ایک لمحہ بھر بعد میں. اور اسی بنیاد پر موت کا خوف ختم ہوتا ہے، موت کا ڈر ختم ہوتا ہے کہ اس کا وقت مقرر ہے. جب ہمارا ایمان متزلزل اور کمزور ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں موت پہلے بھی ہو سکتی ہے، یا ہم کچھ کوششیں کر کے موت کو لیٹ کروا سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم پھر دوسری طرف چلے جاتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال ابراہیم فإن اللہ، تو فرعون ابراہیم کے مقابلے میں نمرود کیا اٹھا؟ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، جس کو چاہوں موت دے دوں، اس لیے کہ میں کنگ ہوں اور قانون کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، کوئی نظام نہیں، لہذا جب چاہوں کسی آدمی کو مار ڈالوں اور جب چاہوں کسی مجرم کو چھوڑ دوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ذہن منطقی نہیں ہے، یہ منطقی بنیادوں پر نہیں سمجھے گا کہ موت وہ اور یہ زندگی اور موت میں کیا فرق ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک غیر معمولی سوال کیا اور فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اسے ذرا مغرب سے لے آؤ. فبہت الذی کفر، تو کفر یہاں حیران پریشان اور لاجواب ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے اس دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا تصور الوہیت، ہمارا رب اس پورے کائنات کا مالک ہے، اس کے اختیار میں ہے. اور چونکہ نمرود اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندہ ٹھہراتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوال ہی وہ کیا کہ تم اپنے آپ کو جس سورج دیوتا کا نمائندہ کہتے ہو اسے کہو کہ دوسری طرف سے آ جائے. تو یہ کائنات کی تنظیم اور کائنات کا یہ مینجمنٹ یہ اس بات کی علامت ہے، انہیں فعل کا وجود، فاعل کے وجود کی علامت ہے. خلق کا وجود، یہ مخلوق کا وجود، یہ خالق کے وجود کی علامت ہے. کوئی تو ہے جس نے یہ سب بنایا، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کائنات از خود وجود آ جائے. اور یہی فلسفے کا مشہور مسئلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا یہ سوال اس بنیاد پر ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ تھا، وضاحت اور مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس پہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی. اس کا مطلب رہنمائی یہ بھی ہوئی کہ ہم جب کسی چیز کو سمجھنے کے لیے مراحل طے کرتے ہیں تو یہ گویا حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من طیر، 4 مختلف طرح کے پرندے لے لو، اسے اپنے پاس مانوس کرو اور پھر اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر، ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے تیری طرف آئیں گے زندہ ہو کر. یعنی یہ غیر معمولی صورت، ایک تو مختلف جانور، پھر ان کے اپنے ساتھ مانوس کر کے، ان کے ٹکڑے کر کے، پیسز کر کے مختلف. مطلوب بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ جب چاہے کسی کی زندگی کو اس طرح زندہ بھی کرتا ہے اور زندگیاں رکھتا بھی ہے. لیکن اس آیت کریمہ دونوں نے جو مجموعی تعلیم دی وہ یہ ہے
کہ قرآن و سنت کا لمبردار، دین کا لمبردار، انہیں دائی دین، دعوت دین کا کام کرنے والا علم و دلائل کے ہتھیاروں سے لیس ہوگا، اور اس درجے پر دین کے حجت و براہین پیش کرے گا جو وقت کا اعلیٰ ترین اسلوب، اعلیٰ ترین درجہ اور بڑے لوگ ہوں گے۔ جیسے ابراہیم کا نمرود تک پہنچنا، اسے اپنے پیغام پہنچانا، یہ دعوتی اسلوب اور رہنمائی ہے کہ دائی جو ہے وہ کوئی بھی حد چھوڑے گا نہیں، ہر کسی تک دین کی دعوت پہنچانا یہ دائی کی ذمہ داری ہے۔ اور ظاہر اس کے لیے ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت ہے۔ تو گویا ہر دائی کو تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرے، اور صلاحیتوں میں اضافے کا پہلا حصہ ہے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا، تاکہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم کے ہتھیار سے لیس ہو کر ہم دین کا کام کر سکیں۔ ہماری بدقسمتی معاشرے کی یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ دین علم سے آگاہ نہیں، اور جن کے پاس دین کا علم ہے وہ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن یہ دونوں جڑ جائیں گے اور ہر دائی دین علم دین سے بھی آراستہ ہوگا تو دعوت کا کام، دین کا کام حقیقی معنوں میں وقوع پذیر ہو سکے گا۔ قرآن حکیم دوسرے نبی کا ذکر کرتا ہے سورہ بقرہ کے آخری حصے میں، جو تیسرے پارے کا حصہ ہے، اور اس نبی کا نام روایات میں عزیر علیہ السلام آتے ہیں، جنہیں اللہ نے 100 سال تک موت دی تھی اور اس کے بعد زندہ کی۔ اس کو قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں 259 میں ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ اور یا اس شخص کی طرح جو ایک گری ہوئی پرانی آثار قدیمہ ٹائپ کی بستی پہ گزرا، جس پہ چھتیں اور دیواریں گر پڑی تھی، ایک عرصہ گزر گیا تھا، تو اس نے کہا یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سال، اب یہاں قرآن حکیم ایک اور غیر معمولی، جس کو ہمارا سائنس دستیاب میڈیکل نہیں مانتا کہ 100 سال جو ہے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوگا، اور اسی بنیاد پر سر سید احمد خان یا مغرب سے، مغربی علوم سے مرعوب و مغلوب ذہنیت رکھنے والے برصغیر اور عربوں اور دیگر مسلم ممالک میں جہاں جہاں لوگ تھے ذہنی مرعوبیت اور مغلوبیت رکھنے والے، انہوں نے قرآن حکیم میں ذکر تمام معجزات کا انکار اس بنیاد پر کیا کہ بھئی عقل یہ نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ کہ معجزہ کا لفظ ہی عاجز کرنے کے معنوں میں آتا ہے، یعنی جس سے باقی لوگ عاجز ہو جائے ویسے ہونے یا کرنے سے، اور اللہ احکم الحاکمین سپریم اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے اللہ یہ کر پاتے ہیں، اس لیے کوئی اور شخص یہ نہیں کر سکتا۔ یہی تصور ہے تمام معجزات کے بارے میں کہ معجزات انبیاء کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن ان کا اختیاری کلی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی ہم نیچر کی تبدیلی کی بات کا فلسفہ یا نہیں ہے، بلکہ صاحب نیچر کی بات ہے۔ یعنی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، لیکن آگ کو گرمائش دینے والا رب چاہے تو وہ آگ کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے۔ پانی کو بہاؤ کی نیچر دینے والا رب جب چاہے تو وہ پانی کو ٹھہرا سکتا ہے۔ اسی طرح زندگی دینے والا زندگی کو درمیان میں لیتا ہے۔ انہیں گویا 3 طرح کی قرآن حکیم، ایک وہ شخص جسے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام، ایک وہ جسے بغیر باپ کے پیدا کیا انتہائی میڈیکل کی لحاظ سے نہ ماننے والی غیر معمولی، اور اب اس کا ذکر ہے جس کو درمیان میں 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کر دیا۔ اور جب اسے کہا گیا اس دوران میں اس کی جو کیفیت گزری کہ کتنا عرصہ گزرا، تو اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ اب 100 سال کے عرصے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ مضبوط چیزیں قائم رہتی اور جو ہلکی پھلکی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنے کھانے پینے کو دیکھ، وہ باسی نہیں ہوا ہے، لیکن اپنے گدھے کو دیکھ، وانظر الی حمارک ولنجعلک
आयतन लिन्नास, कि गधा जो है वो हड्डियां बुसीदा हो गया है, हम इस गधे को दोबारा तुम्हारे सामने जिंदा करके वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा, हम कैसे इसकी हड्डियां ठीक करते हैं और फिर इस पे गोश्त लाते हैं, एक जिंदा सलामत गधा बना, और तुम्हारा खाना बासी नहीं हुआ है। यानी किस दो चीजें बेक वक्त एक ही माहौल, एक ही दर्जे हरारत में, एक ही जितना अरसा रही, जिसे सड़ना चाहिए था वो सड़ा नहीं, जिसे देर से सड़ जाना चाहिए वो उससे पहले सड़ चुका है। अल्लाह तबारक व तआला अपने कब्ज़ा कुदरत और इख्तियार की कि ये कायनात में जो कुछ वक़ू पजीर हो रहा है ये उसके कंट्रोल में है, वो जब और जितना चाहे उतना पिलाता है और जब और जितना चाहे उतना रोक देता है, कंट्रोल करता है। तीसरा नुक्ता तीसरे पारे में वो है सदका और सूद का जिक्र, और उसमें पहली बात गोया ये इन्फाक फी सबिलिल्लाह भी है, उसमें शैतान का फलसफा क्या है और अल्लाह तबारक व तआला क्या समझाते हैं उसकी वजाहत। अल्लाह ने फरमाया व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। इस आयत करीमा 265 से जो नुक्ता यहां बताना मकसूद है उसे अगर हम उन्वान दें तो इन्फाक, सदका, ज़कात, अल्लाह की राह में खर्च करना और भीख देने या डोनेशन देने में फर्क क्या है, यही इस आयत का मकसूद है। और साथ में यह आयत ये रहनुमाई भी करती है कि इन्फाक के मकासद क्या है। तो कुरान हकीम ने पहली बात ये इरशाद फरमाई कि जो लोग, मिसाल उन लोगों की जो अपने अमवाल खर्च करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, ये पहली बात। डोनेशन और सदक़े में, डोनेशन और इन्फाक फी सबिलिल्लाह में फर्क यह है कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह वो अल्लाह की रजा के लिए होता है। सिर्फ किसी को हम आए दिन सुनते हैं कि फलां ने इतने मिलियन डॉलर खर्च कर दिए, फलां ने इतने मिलियन डॉलर, और फिर हम तकाबुल करते हैं कि ये लोग भी बहुत नेक और अच्छा और ये इन्फाक कर रहे हैं, और परेशान होते हैं कि इन्फाक में और डोनेशन में फर्क क्या है। तो कुरान हकीम इस आयत में एक बात तो ये बताता है कि इन्फाक का मकसूद है रज़ा इलाही का हुसूल, और रज़ा इलाही के हुसूल के लिए ज़ाहिर है अल्लाह को मानना, ज़ाती बारी ताला से वाबस्तगी, इन्हें गोया ईमानियात पहली से करें। बगैर ईमान के जो कुछ खर्च होगा वो डोनेशन है, इन्फाक नहीं है। नंबर 2 फरमाया वह तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, और ये जो कुछ खर्च करते हैं थोड़ा बहुत, एलानिया या खुफिया, ज्यादा या कम, लेकिन ये होता किस लिए है, ये दूसरा फर्क है। डोनेशन के नतीजे में यह मतलब नहीं होता कि डोनेशन देने वाला पे खुद उसके क्या असरात है, लेकिन इन्फाक और सदकात या नेकियों की राह में खर्च करना, उसमें मतलूब यह है कि उस पे खुद फाइल पर, देने वाले पर खुद उसके असरात हो या नहीं। और ये कुरान हकीम का एक ऐसा मौजू है जो सिर्फ इस आयत में बयान हुआ है, इसलिए हमें इसको बड़े अहमियत से समझना चाहिए। कुरान फरमाता है कि वह तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, खुद के साबित कदमी, खुद के संवारने के लिए, खुद की तरबियत के लिए, खुद की नेकियों की तरफ आने के लिए इन्फाक होता है। यानी इस्लाम का यह मकसूद नहीं है कि मैं या तो अपनी सूदी आमदनी, या मैं चोरी करके, या कोई शख्स डाका डालकर बहुत सारा पैसा, या फ्रॉड करके, या बैंक में या फलां फलां जगह किसी तरीके से बहुत सारा पैसा जमा कर ले और वो फिर किसी और को दे दे और ये समझता रहे कि इसका मुझे अजर है। बल्कि इस्लाम का तसव्वुर इन्फाक यह है कि मैं अपने जायज आमदनी में से, मेहनत की आमदनी में से कुछ अल्लाह के राह में खर्च करूं, और उसके मदाद पर जितने हैं सब मतलूब है, सब जहां जहां खर्च होगा उस सब का अजर सवाब होगा। तो खुद की तरबियत होना, इन्हें इन्फाक भी, जैसे नमाज हमारी तरबियत के लिए है, जैसे रोजे हमारी तरबियत के लिए है, जैसे हज हमारी तरबियत के, इसी तरह ज़कात, सदका
اور انفاق بھی ہماری تربیت کے لیے ہے. یعنی اگر ایک شخص اپنے سودی کاروبار سے باز نہیں آتا اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سود کے نتیجے میں جو آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو، تو وہ ڈونیشن تو ہو سکتا ہے، وہ انفاق نہیں ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے یہاں وہ یہ ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متجانس اعمال اپنے ہم جنس عمل کو کھینچتے ہیں. یعنی آپ نیکیوں کی طرف چلتے ہیں تو ایک نیکی کے بعد آسان ہوتا ہے دوسری نیکی تیسری نیکی اختیار کرنا. جیسے ایک شخص نمازی ہے، اس کے لیے روزے رکھنا، باقی نیکیاں کرنا، جہاد کرنا، یہ سب کرنا آسان ہوتا ہے. انہیں یہ تربیت ہے، ایک کے بعد دوسرا قدم ہم اٹھاتے ہیں. لیکن اور یہی بات انفاق میں بھی ہے کہ انفاق کی نیکی کے بعد ہم دیگر نیکیوں کی طرف آتے ہیں. اگر انفاق کے نتیجے میں ہم دیگر نیکیوں کی طرف نہیں آتے تو گویا انفاق دراصل ہماری ڈونیشن کی شکل اختیار کرتا ہے کہ ہم دیتے جائیں. ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ انفاق کا مقصود ہے کسی خفیہ ایجنڈے کے بغیر دوسروں کی مدد کرنا. اگر ہمارا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے، چاہے وہ خفیہ ایجنڈا شہرت کا ہو، چاہے وہ خفیہ ایجنڈا اپنے کاروبار کے پھیلاؤ کا ہو، یا وہ خفیہ ایجنڈا اپنے گڈ ول کے بنانے کا ہو، تو اس کا مطلب ہے یہ انفاق نہیں، یہ ڈونیشن ہے. یہ کچھ پہلو ہے جس کی ہم نے وضاحت کی کہ انفاق اور ڈونیشن میں فرق کیا ہے. مزید بھی کئی سارے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال اتنا. اسی آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور پہلو کو انفاق کے ساتھ جڑا ہوا پہلو کہ شیطان تمہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان فقر و غربت سے ڈراتا ہے. ہمارے ہاں اشتہار آتا ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، یا ہمارے ہاں قول نقل ہوتا ہے کہ اگر آپ غریب پیدا ہوئے تو یہ کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر آپ غریب رہتے ہیں تو یہ آپ کا جرم ہے، غلطی ہے. انہیں گویا پیسہ ہی پیمانہ اور نمونہ معیار ہوا. قرآن حکیم نے ایک عجیب سا انکشاف کیا شیطان کے بارے میں جو آج بہت زیادہ وضاحت سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، دوسری طرف وہ فحاشی کو پھیلاتا ہے. اور ظاہر فحاشی پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، یعنی بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی فحاشی کے لیے دولت خرچ کرنی پڑے. ہم اگر نشے کرتے ہیں، ہم اگر کوئی اور فحش گناہ کرتے ہیں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ویکینڈ پر خرچ ہونے انہیں ہمارے ہاں کاروباری لحاظ سے 2 دنوں کی چیزوں کو کمتر کوالٹی کا سمجھا جاتا ہے. پیر کے دن کو انہیں ویکینڈ کے بعد جو پہلا دن ہے اس دن مینوفیکچر ہونے والے چیزیں کم کوالٹی کی سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ لوگ 2 دن نشے میں گزار کر یاشی میں گزار کر آ جائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح آخری دن ویکینڈ کا وہ بھی ہمارے ہاں کم کوالٹی کا اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اس تیاری میں ہوتے ہیں کہ ہفتے میں میرے اتنے گھنٹے ہو گئے، اتنے گھنٹوں کے اتنے پیسے ہو گئے، اور میں فلاں بار فلاں جزیرے اور فلاں علاقے میں جا کر اس کو خرچ کروں گا. یا ہم یہ جمع کرتے ہیں اور سالانہ جو ہے وہ کہیں جا کر یہ خرچ کریں گے. یعنی فقر کا ڈر ایک طرف ہے، جہاں نیکی اچھائی اور دوسروں کے بہتری کے لیے خرچ ہو ان کو تو ڈرایا جائے کہ نہیں روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. لیکن دوسری طرف سامان تعیش کی اس کی اتنی فراوانی کر دی جائے، فحاشی کی اتنی فراوانی کر دی جائے کہ وہاں اشتہارات اور مارکیٹنگ کے ذریعے سب لوگ اس طرف آئے. تو قرآن حکیم نے شیطانی حربے کو واضح کیا کہ یہ ایک حربہ ہے. اور انفاق سے کبھی بھی فقر نہیں آتا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ دینے سے، صدقات دینے سے اس کا مال ختم ہو جائے. ہاں فحاشی کے نتیجے میں یا فضول خرچی کے نتیجے میں اس کا مال ختم ہو سکتا ہے. قرآن حکیم نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا. یعنی انفاق کے نتیجے میں مغفرت اور فضل اللہ کی طرف سے عنایت ہوگا. جبکہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے لیکن تمہاری فقر ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہیں فحاشی کی راہ پہ لگاتا ہے. اور اسی بنیاد پر یہ مشہور جملہ ہم کہتے ہیں
کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، چاہے اس کی شکل کیپٹلزم کی ہو یا اس کی شکل سوشلزم کی ہو یا اس کی شکل نیشنلزم کی ہو، یہ دراصل غریب کو، فقیر کو مزید فقیر کرنے اور مالدار کے پاس مزید سرمایہ فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے سود کے بارے میں کہ جو لوگ سود لیتے ہیں وہ یوں رہتے ہیں جیسے شیطان نے ان پہ کوئی اثرات ڈالے ہو، اور اس لیے ہمارے ہاں مشہور جملہ ہے کہ سود خور کو اپنے اصل زر کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی کہ اس کی بنیاد پر ہونے والی آمدنی کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارا بینک اسے سب سے زیادہ کاوش یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو، مزید قرض لے، تاکہ ہمارا کاروبار اس کے نتیجے میں سود کا پھولتا رہے، بڑھتا رہے۔ قرآن حکیم نے یہاں سودی نظام کی حمایت کرنے والے اور سودی نظام کے علمبرداروں کی ایک دلیل ذکر کی، اور عجیب سی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جب سود کی حرمت اور سود کے حرام ہونے کی بات کی تو یہ صرف قرآن نہیں کہتا، اس سے پہلے کہ تمام کتب سماویہ یہی حکم دیتے رہے ہیں۔ اس لیے آج بھی تورات کا یہ حکم پہ یہودی عمل پیرا ہے۔ ڈنڈی وہ یہ مارتے ہیں کہ نہیں، یہودی سے سود نہیں لے گا، باقی سب سے لے سکتے، اس لیے کہ باقی انسان تو ہمارے لیے ہے۔ لیکن قرآن حکیم سود کو کتب سابقہ کی طرح حرام ٹھہراتا ہے، اس لیے اس بنیاد پر ہونے والے تمام کاروبار، اس بنیاد پر ہونے والی ترقی کو اسلام سرے سے ترقی ہی تسلیم نہیں کرتا، اور یہ حقیقت ہے کہ اس بنیاد پر ہونے والی ترقی کے نتیجے میں انسانیت کو فائدہ میسر نہیں آ رہا ہے۔ تو قرآن حکیم دلیل ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ بھائی سود بھی کاروبار کی طرح ہے، اس لیے کہ کاروبار کے نتیجے میں بھی 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے اور سود کے نتیجے میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تو اس بنیاد پر ہزاروں دلائل سود کے لمبرداروں نے بنائے۔ اس لیے قرآن حکیم اس کے جواب دیتے ہوئے پہلا اصول یہ بتاتا ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بھائی یہ جو تم دو نے 4 کے فارمولے بنا رہے ہو یہ اصول ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، تو پہلی علت ہی یہی ہے۔ یعنی ہم اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، تو کیا یہاں اس درخت کی کوئی خامی مطلوب ہے یا اس درخت میں کوئی عیب تھا، یا مطلوب ہے حکم خداوندی کی اتباع کرنا؟ حکم ہوا ہے بس اس پہ عمل پیرا۔ یہ اللہ یہ قرآن حکیم جن چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، سنت جن چیزوں کو حرام ٹھہراتی ہے، تو کیا ان چیزوں میں کوئی عیوب ہوں گے یا کوئی نقصان ہوگا تو تب، یا اس کو حرام ٹھہرانے کی وجہ یہ ہے کہ حکم ربی، یعنی دین نام ہے کسی کی ڈکٹیشن کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہی ایمان کا نام ہے۔ ایمان نام ہے کسی بات کو تسلیم کرنے کا۔ ہم عام طور پہ توحید کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، میں کہتا ہوں توحید ایک اللہ کی ماننے کا نام ہے، اسی کے علاوہ کسی کی نہیں ماننا، یہ توحید ہے۔ تو قرآن حکیم دلیل یہ دیتا ہے کہ سود میں اور کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے، اور اس فائدے کی بنیاد پر یہ دلیل بنانا کہ دونوں کا نتیجہ ایک نکلتا ہے، اگرچہ یہ بات بنیادی لحاظ سے غلط ہے۔ سود اس بات کی علامت اور نام ہے، جیسے ہم ماضی قریب کی مثال دے کر، ہمارا ہر بینک اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کا اصل زر محفوظ رہے گا، اور یہ جو ہمارے جو بینک کہتے ہیں نا کہ فائدہ اور نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ فائدہ اور نقصان کی بات وہ آمدنی میں کمی بیشی کی بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی بینک اگر یہ کہہ دے کہ آپ کا اصل زر بھی ختم ہو سکتا ہے تو کوئی شخص بینک میں پیسہ نہیں رکھے گا۔ انہیں بینک نام ہی اس کا ہے کہ وہ آپ کے اصل زر کو تحفظ رکھ کر مارک اپ کی شرح جو تمام بینکوں کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان طے کرتا ہے کہ فلاں بینک، یہ جو ہم آئے دن خبریں پڑھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کر دی یا شرح سود میں اضافہ کر دیا،
یہ تمام بینکوں کے لیے ہوتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شرع سود ہے اس میں کمی بیشی کو لوگ جو ہے نفع اور نقصان کا نام دیتے ہیں. اس بات کی تو گارنٹی ہر بینک دیتا ہے, اور ہر بینک اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ اس بنیاد پر رکھتا ہے کہ اگر یہ اصل زر یہ نہیں دے گا تو اسٹیٹ بینک اس ڈپازٹ سے یہ ادا کرنے کا پابند ہوگا. اور یہی پوری دنیا کا ایک امبریلا بن کر بین الاقوامی ایک نظام بنتا ہے. بینک کا نظام کہیں پر انفرادی نہیں ہے, یہ سب مل کر ایک جڑ جاتے ہیں بالآخر جا کر دنیا میں. تو سود اور کاروبار میں فرق یہ ہے سب سے بنیادی کہ یہ ممکن ہے کہ کاروبار میں اصل زر بھی ختم ہو جائے, کم ہو جائے, لیکن سود ہمیشہ اصل زر پورا رہتا ہے. جو اس کی آمدنی ہے, جو اس کا منافع ہے, جو مارک اپ کی شرح ہے, اس میں کمی بیشی ہوتی ہے. یقیناً سود اور سود کا فلسفہ, سود کا یہ پورا نظام یہ جڑا ہوا ہے موجودہ نظام معاشیات سے. اور یہ پورا نظام معاشیات جن بنیادوں پر اس وقت نظام زر جس بنیادوں پر قائم ہے وہ جن کے اختیار میں ہے, وہ پوری تفصیلات کے ساتھ بیان ہونا ممکن نہیں ہے. ہاں اس موقع پر اگر ہمیں بنیادی تعلیمات, بنیادی معلومات حاصل کرنے ہیں اسلامی اصولوں کے سود کے بارے میں, تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسئلہ سود اس موقع پر مطالعہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا. قرآن حکیم نے ایک اصول یہ دیا کہ اگر تم سود سے باز آنا چاہتے ہو تو جو تم نے لیا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, کہ اب جتنا ہے وہ چھوڑ دو اور تمہارا جو اصل ہے, جو کچھ تمہارا ہے وہ لے لو, باقی جو اضافہ. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان, ظاہر عرب جو ہے وہ سودی نظام میں شریک تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا جتنا اصل زر تم واپس لے چکے ہو بقیہ چھوڑ دو, تمہارے لیے لینا جائز نہیں ہے. لیکن اس آیت کے آخری حصہ اس موضوع کا وہ سورہ بقرہ اور تیسرے پارے کی یہ آیت 279 ہے, جو بہت خوفناک, ڈرانے والی اور مشکل آیت ہے, جس میں اللہ تبارک نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم سود سے باز نہیں آئے تو جیسے ہم کہتے ہیں, قرآن حکیم یہ بھی کہتے ہیں اگر تم زنا کرو گے تو اس کی یہ سزا ہوگی, اگر تم چوری کرو گے اس کی یہ سزا ہوگی, اگر تم ڈاکے سے باز نہیں آئے تو یہ سزا ہوگی. قرآن حکیم مختلف سزاؤں کا ذکر کرتا ہے, لیکن یہاں پر قرآن حکیم جس سزا کا ذکر کرتا ہے یہ بہت ڈرانے والی ہے. قرآن حکیم فرماتا ہے کہ تم باز نہیں آؤ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. انہیں گویا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ تمام گناہوں میں سے کسی گناہ کو بھی اللہ اور اس کے رسول, اور یہاں رسول کا بھی ذکر ہے اللہ کے ساتھ, کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب ہم حالات حاضرہ پر اس بات کا فٹ کرتے ہیں یا لمحے موجود میں اس کا تطبیق کرتے ہیں. جب پورا نظام دنیا سودی نظام پر قائم ہے اور اس کے نتیجے میں انسانیت کو تباہ کن نتائج مل رہے ہیں, اور گویا انسانیت جو ہے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہے اور اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے, تو پھر ہمیں یہ تمنا, یہ امید اور یہ آرزو کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف فراوانیاں ہی ہوں گی. جنگ میں اعلان جنگ کے بعد, میدان جنگ میں لڑائی شروع ہونے کے بعد تو ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. تو ہمیں جن تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے, اس کے بعد دیگر تکالیف کے لیے ہمیں اس وقت تک تیار رہنا چاہیے جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس اعلان جنگ سے باز نہ آئیں. اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی تکمیل ہوتی ہے, اور تیسرے پارے کا دوسرا حصہ جو سورہ ال عمران سے شروع ہوتا ہے اس کے ہم 4 نکات کا ذکر کریں گے. سورہ ال عمران قرآن حکیم کی تیسری سورت ہے, اور آغاز یوں ہوتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. سب سے پہلے تو سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کے تعلق کو سمجھنا چاہیے.
دو جڑواں صورتیں، دونوں مدنی صورتیں ہیں، دونوں کے مضامین بھی ایک ملتے جلتے ہیں، اور اگر دونوں کو ملا لے تو ہمارے احکامات الدین کا غالب ترین حصہ بھی ان دو صورتوں میں ہے۔ اور ان دو صورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہراوین کے لفظ سے تعبیر کیا تھا، دو چمکدار ستارے، روشنی دینے والے ستارے۔ ہمارے وہ مفسرین جن کو پوری تفسیر لکھنے کا، قرآن حکیم کی پوری تفسیر لکھنے کا موقع نہیں مل سکا، تو بھی انہوں نے ان دو صورتوں کی تفسیر لکھی ہے، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کی وجہ ان دونوں صورتوں کی جامعیت اور وسعت کے لحاظ سے احکامات کا غالب حصہ اس میں آ جانے کا۔ ہاں فرق ہے مضامین کا، جیسے ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں خطاب ہے عیسائیوں سے، نصارہ سے، یہودیوں سے، اور سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران میں زیادہ تر بیان ہوگا عیسائیوں کے ساتھ۔ اور ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے ایک ایک کرتوت کا قرآن حکیم نے تفصیل سے ذکر کیا۔ تم نے سبت کے ساتھ کیا کیا، تم نے گائے کے موقع پر کیا کیا، تم نے جاتے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود بنانا، اور یہ تمام جرائم ذکر کر کے یہودیت کا قرآن حکیم نے ذکر کیا۔ جبکہ سورہ آل عمران میں قرآن حکیم کا روئے سخن وہ نصارہ ان عیسائیوں کی طرف رہے گا۔ اور چونکہ اس دوران عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا مدینے میں، اور وہ یہاں رہا، انہوں نے سوالات کیے، اور وہ سب کچھ دیکھا جس ماحول کو رسول اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا انہیں مدینے کے معاشرے میں کو عملاً دیکھا، اور یہ جو سوال جواب ہوئے اس پہ قرآن حکیم کی جو رہنمائی ہے وہ سورہ آل عمران کا حصہ ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اس کا ذکر کر لیں کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ مستقل سٹیک ہولڈر ہے، مستقل ان کا بیان ہوگا۔ ساتھ میں ان کو دعوت دین دینا مقصود ہے کہ تم چونکہ حاملین وحی رہے ہو، تمہارے پاس اللہ، تم توحید کے علمبردار رہے ہو، تو آؤ جس طرح ابراہیم اور موسیٰ کو تم نے تسلیم کیا، اسی طرح آخری نبی یا عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا، تو اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلیم کر لو۔ اور یہی وہ مقصود ہے کہ قرآن حکیم آغاز ہی میں ان دو صورتوں کو رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک اور سبق یہ ہے کہ ہم جب قرآن حکیم کا سورہ بقرہ اور سورہ عمران پڑھتے ہیں، اور وہ دونوں اتنی گہرائی سے عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ، ان کی شخصیات، ان کے مزاج، ان کے رویے، قومی مزاج کو بیان کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دائی، دین کی دعوت کا کام کرنے والا، قرآن و سنت کا علمبردار، وہ اپنے آپ کو اس بات کے قابل بنائے گا، اس صلاحیت کو حاصل کرے گا کہ وہ ان دونوں مذاہب کے بارے میں تفصیلات جان سکے، ورنہ تو پھر تو یہ صرف کہانیاں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو جب سے امت مسلمہ نے قرآن حکیم کے مستقل حریف، مستقل مقابل کو اپنا مقابل امت نے چھوڑ دیا، اور ہم نے دعوت دین کا سلسلہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف نہیں، بلکہ ہم میں سے سب لوگوں نے اپنے ارد گرد ہی دین کی دعوت، دین کے پیغام کو پہنچانے کا کام شروع کر دیا، اور اپنے آپ کو مسلمانوں تک محدود کر دیا، تو غیر مسلموں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر پا سکے۔ تو یہ دو صورتیں آل عمران اور بقرہ اس بات کی سبق تعلیم دیتی ہے کہ ہم ان دو صورتوں کو پوری طرح سمجھ کے، یہودیت اور عیسائیت کو پوری طرح سمجھ کے، ان کے دلائل، ان کے سوالات کو سامنا کر سکے۔ اور آج کی جنگ ہی یہ ہے کہ ہم دنیا کو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائل کر سکے، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل دے سکے۔ اگر ہم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر سکے تو امت مسلمہ اس جنگ کو جیتے گی، نہیں تو یہ جنگ اسی طرح ہماری کمزوری کے ساتھ جاری رہے گی۔ تو یہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی بنیاد ہے۔ اب سورہ آل عمران تیسرے پارے کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں پہلی بات جو اہم ہے وہ ہے آیت نمبر 7، جس میں اللہ تبارک فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب
وأخر متشابہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک کو محکمات کہتے ہیں جو محکم سے ہیں، اور ایک کو متشابہات جو مشابہ سے ہیں۔ اور یہ دو حصوں میں سے جو محکمات ہے انہیں واضح، دو ٹوک، متعین، کسی دوسرے امکان کے بغیر۔ اب انسانی رویہ کیا ہے؟ قرآن فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کی دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ مشابہ چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں جن کے ایک سے زائد مفہوم و مطلب، جن کے حقیقی کیفیت کو انسان نہیں جانتا، فتنے کے لیے اس کے پیچھے لگتا ہے۔ جبکہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو راسخین فی العلم ہے، علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، پورا قرآن رب کی طرف سے۔ اور جتنا کسی کا علم اور فہم اس بات کو سمجھ سکتا ہے قرآن و سنت کی مجموعی رہنمائی میں، تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ بنیادی بات دو طرح کی آیات کو سمجھنا اور اس کی مثالوں کو سمجھنا۔ یاد رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کچھ حصہ محکمات ہے اور کچھ متشابہات ہے، تو یہاں متشابہ کا لفظ اردو کے یا عربی کے اور لفظ سے ملتا جلتا ہے، اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہے مشتبہ۔ جیسے ہم کی بیگ رکھا ہوا ہوتا ہے یا اشتہار آتے ہیں، پولیس والے کہتے ہیں مشتبہ چیزوں سے دور رہیے، تو یہ لفظ متشابہ ہے، یہ لفظ مشتبہ نہیں ہے۔ انہیں قرآن حکیم میں کوئی چیز مشتبہ نہیں ہے۔ اب متشابہ اور مشتبہ میں فرق واضح ہونے کے بعد ہمیں متشابہ لفظ کو سمجھ، متشابہ کا مطلب ہے شبہ، ایک دوسرے کی طرح مشابہت رکھنے والی، ملتی جلتی چیزیں۔ اور یہ ہر وہ چیز جس کو انسان نے عملاً دیکھا نہیں ہو تو وہ اس کو واضح کرنے کے لیے اس سے ملتی جلتی چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت کے مناظر کا ذکر کرتا ہے، اللہ جب جنت کے مقامات کا ذکر کرتا ہے یا جنت کی چیزوں کا ذکر کرتا ہے، چونکہ ہم انسانوں نے نہ تو جنت کو براہ راست اس طرح دیکھا ہے نہ جہنم کو، تو قرآن حکیم اس کو استعارے کی زبان میں ذکر کرتا ہے اور اس کی حقیقی کیفیت ہم نہیں جان رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ایک دوسرے سے، جس طرح قرآن حکیم مثال دیتا ہے کہ جنت میں ان کو پل دیے جائیں گے، اس کے لیے قرآن حکیم فرماتے ہیں وَأُوتُوا بِهِ متشابہ، ان کو ملتی جلتی چیزیں ملے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں آم کے اتنے 100 اقسام ہے، بظاہر تو ایک ہی آم ہے، اس میں ایک ہی گٹھلی ہوتی ہے، دونوں اوپر سے پیلے یا کچھ کا کلر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لیکن ان سب آموں کا ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں کا تصور کر سکتے ہیں جنہوں نے کبھی آم نہیں دیکھا ہو، تو ہم ان کو آم کی تشبیہ ان پھلوں سے دیں گے جو انہوں نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ متشابہ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی۔ یاد رہے کہ عقائد کبھی متشابہات میں نہیں ہوں گے، عقائد واضح، دو ٹوک، یقینی، انہیں محکمات کا حصہ ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اعمال جن کے کرنے کا حکم ہے وہ بھی مشتبہات نہیں ہوں گے، قرآنی احکامات سب کے سب محکمات ہیں، واضح اور دو ٹوک، اس لیے کہ پیغمبر نے عملاً سکھائے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کے تصور محکمات اور متشابہات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرے پارے کے سورہ ال عمران کے اس ابتدائی حصے میں قرآن حکیم 4 قصے ذکر کرتا ہے، 4 واقعات 4 انبیاء کے، اور اس میں اللہ کے 4 قصے ہیں، انبیاء کے نہیں، انبیاء کے بھی ہے اور الگ سے بھی ہے۔ ان 4 قصوں میں سے پہلا قصہ، پہلا واقعہ وہ جنگ بدر کا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بدر حق و باطل کا وہ پہلا معرکہ جس میں حق کمزور بھی ہے، بے کس بھی ہے، بے دست بھی ہے، اپنے علاقے سے باہر ہے، انہیں مکے سے ہجرت کی مدینہ اور یہاں مدینے سے بھی باہر ہے، اور بدر کے مقام پر مدینے سے بھی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، یعنی اچانک ایک معرکہ
سامنے ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی اہل حق کو فتح دیتا ہے. لیکن یہ فتح کہ شادیانے خوشیاں منانا تو بہت آسان ہے، لیکن یہ فتح کا حصول بڑا مشکل ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آج بدر کے موقع پر جو عریش، مسجد عریش ہے، چپر والی مسجد، یہی مسجد اس جگہ ہے جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چبوترا بنایا گیا تھا چپر کا. یہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ، میدان جنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ سر اٹھائیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے ہیں اور آپ کی چادر بار بار گر رہی ہے، اور آپ اللہ سے دعا گو ہے، دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ آج کامیاب نہیں ہوئے اور یہ جو چند لوگ میں لے کر آیا ہوں، یہ جو 313 ہے، تو پھر یہاں تیرا نام لینے والے کوئی نہیں ہوگا. اس لیے گویا یہ شاعر کے زبان میں کہ وہ پورے درد میں ڈوبے ہوئے اشکوں کے چند قطرے، یہی میرا سرمایہ، یہی نظر کرتا ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام جمع پونجی، محنت یہ اللہ کے آگے پیش کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ دشمن کا 3 گنا بڑا لشکر اپنے تمام تیاریوں کے ساتھ، اپنے تمام تر ہتھیاروں کی وسعت اور زیادتی افرادی قوت کے ساتھ ان مٹھی بھر لوگوں سے شکست کھا گیا. قرآن حکیم نے فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم نے شکست کھانی ہے. یہ بہت بڑی یقین کی بات ہے. مومن کو اس بات کا یقین ہونا کہ کفر شکست کھائے گا، مغلوب ہوگا اور حق نے غالب آنا ہے، یہ بنیادی ایمان اور قوت والی بات ہے. اور پھر فرمایا قد کان لکم فی آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے تو بڑی علامت ہے، نشانی ہے، فہم و فراست کی علامت ہے 2 گروہوں کے درمیان جب وہ ٹکرا گئے، ایک گروہ مومنوں کا اور ایک گروہ مشرکین مکہ کا. یہ کون تھے؟ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، زبان، رنگ، نسل، علاقہ کوئی مقصود نہیں تھا. وَأُخْرَى کافرہ، اور دوسرا کافروں کا گروہ. یہ کافروں کا گروہ کتنا تھا؟ یرونہم مثلیہم، بظاہر بہت سارے کئی گنا نظر آ رہے تھے، لیکن واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد جس کے ساتھ شامل حال کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. لہذا اللہ کی اس مدد کے حصول کی کاوش ہونی چاہیے. افرادی قوت یا افراد کے معیار کو تو جانچا جائے گا، لیکن لوگ زیادہ ہو یا کم یہ مطلوب نہیں ہے. ہاں اللہ کی مدد شامل حال ہے یا نہیں، تو اللہ کی مدد کے حصول کی کاوش ہوگی. دوسرا قصہ، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کے ساتھ مومنوں کے رویے، مومنوں کے تعلقات کی بیان کرتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون، مومن کبھی نہ اختیار کرے، نہ بنائے کافروں کو اولیاء، دوست. یہ ایک اور بنیادی اصول ہے. کافروں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. یعنی مومن مومنوں کو دوست بنائے گا. یہاں وہ بات جو میں نے پہلے ذکر کی پھر یاد کرتے ہیں کہ دراصل تعلقات کی بنیادیں ہیں. دوستی الگ چیز ہے، دشمنی الگ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب غیر مسلموں کو دشمن بنا دیں، لیکن دوستی کا جو تقاضا ہے، دوستی کا جو پیمانہ ہے وہ مومنوں کا ہو. جو لوگ مومنوں کے بجائے، اور جو اس وقت کے ہمارے مسلمان حکمرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور غلطی ہے کہ ہم اپنے مسلمان ایک دوسرے پر اعتماد کرنے کے بجائے کافروں پر اعتماد زیادہ کرتے ہیں. نتیجتاً مسلمان آپس میں نقصانات کا شکار ہے، اور کفر جو ہے وہ ان کو مزید نقصانات سے دوچار کر رہا ہے. تو کافروں اور مومنوں کے جو عمومی تعلقات ہے، پڑوسی اگر ہے یا پڑوسی ملک ہے، تو اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ بس ہر وقت لڑائی ہو. لڑائی کے تو اپنے اوقات ہوں گے. پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس سے تعلقات درست رہیں گے، انسانی اور معاشرتی تعلقات درست رہیں گے. ہاں جو کافر ملک حملہ آور ہے اس کے ساتھ دشمنی ہوگی، اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور دشمنی کا مطلب ہے دشمن کو ہر حال میں ہر طرح کا نقصان پہنچایا جائے گا، لیکن اسلام کے اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھ کر. اسی
موقع پر قرآن حکیم ایک اور آیت نمبر 31 اور 32 میں رہنمائی فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم مجھ سے محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہاں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع اور آپ سے محبت کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، آپ کی اتباع مقصود اور مطلوب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلوب و مقصود ہے، اور یہی ذریعہ ہے اللہ کی خوشنودی کے حصول کا۔ ہمارا جو معاشرتی مسئلہ ہے وہ دو ہے، ہم یا تو محبت بلا اطاعت کے قائل ہے کہ ہم صرف محبت کے دعوے کریں گے، عملاً آپ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی ہے، اور جہاں رسول کی اطاعت ہے لیکن محبت نہیں ہے تو تب بھی یعنی دین کے تمام احکامات پر عمل پیرا محبت رسول میں ہو جانا، اس سے حلاوت ایمان ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 3 چیزیں جس میں ہوگی وہ حلاوت ایمان کو پائے گا۔ ان میں پہلی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، ان کے ماں سوا سب کے مقابلے میں، اور پھر اگر نمبر 2 کسی اور سے محبت ہے تو بھی ان کی وجہ سے، ان کے بعد، اور نمبر 3 کے کفر کو اتنا برا سمجھے جیسے کہ آگ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ کیفیات جب ہوں گی، ہم عبادات سر انجام دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، یہ ڈنڈے کا زور نہیں ہے، یہ اطاعت، یہ محبت اور فرمانبرداری کا احساس ہے، تبھی ہمیں عبادات میں سرور بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا۔ دوسرا قصہ مریم علیہ السلام کا ہے کہ مریم علیہ السلام اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانا کہ میں اپنے اس ہونے والے بچے کو اللہ کی دین کے لیے وقف کروں، اور بچہ جب پیدا ہوا تو وہ ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام تو مریم رکھا گیا۔ قرآن حکیم نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ جو لڑکا مریم کی والدہ کے ذہن میں تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہاں لڑکا بھی متعین ہے ان کے ذہن والا، انہیں عام اصول نہیں ہے، بلکہ مریم کی والدہ کے ذہن میں جو لڑکا تھا اس کے ذہن میں کہ یہ دین کا کام کرے گا، اللہ نے بچی دے دی اور فرمایا اس بچی سے جو میں نے کام لینا ہے یہ اس لڑکے سے نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم کبھی اچھائیوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہو ایسا ہو، حالانکہ یہ اچھائیاں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہو، تو دعائیں جس انداز میں قبول ہوتی ہے وہ مفید ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی عظمت بیان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عورتیں بڑی عظیم ہیں، آسیہ، امرأہ فرعون اور مریم علیہ السلام، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں تکلیفوں کے ساتھ دین کے ساتھ وابستگی اختیار کی۔ اور قرآن حکیم نے اس لیے یہاں زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے پاس آتے تو ان کے پاس رزق پاتے تو کہتے یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اب جب اللہ کی اتنی فراوانی زکریا علیہ السلام نے دیکھی تو زکریا علیہ السلام نے دعا بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بیٹا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام عطا کیا، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس غیر معمولی حالات میں ہوئی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے رفع ہو جانا بھی غیر معمولی ہے، جس طرح پیدائش غیر معمولی تھی اس طرح وفات۔ اور قرآن حکیم یہاں مثال دیتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوا، تو کہہ دیجئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یہاں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو ذریعہ بنایا، اور مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا کردار
یہ قرآن حکیم کے ایک مستقل موضوع ہے، رہنمائی کے لیے ہم اس کو پھر ذکر کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔